پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو سنو، امن خلق السماوات والارض، سبحان اللہ، وانزل من السماء ماء، زمین کے اندر صلاحیتیں رکھی کہ وہ تمہارے لیے دانے پانی کا انتظام کرتی ہے، لیکن جی یہ زمین جو تمہارے لیے چیزیں بناتی ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی ملتا ہے اس کو تو پھر یہ نمو کرتی ہے چیزوں میں۔ جی وہ سوچو، آسمان و زمین میں نے بنائے، انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا، جی یعنی آسمان بھی میری ضرورت ہے اس طرح کی کہ میرا رزق کا انتظام مکمل نہیں ہوتا جب تک آسمان موجود نہ ہو، وہاں سے کچھ چیزیں نہ اترے میرے لیے۔ زمین بنائی، اس میں صلاحیتیں ہیں، لیکن زمین مجھے وہ سب کچھ مہیا تب کرتی ہے جب انزل من السماء ماء، تو یہ میری ایک بنیادی ضرورت ہے آسمان، وہ مجھ سے پہلے بنا ڈالا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، کیا کہنے قرآن مجید، آسمان سے پانی اتار کے میں نے زمین کو اس قابل بنایا کہ وہاں سے کھیتیاں اگنے لگیں، درخت اگنے لگے، پودے اگنے لگے، پھل پھول لگنے لگے، یہ ساری رونقیں یہ باغات کی شکل میں۔ اور سنو، انبتنا بھی حدائق ذات بہجہ، یہ بھی میں اللہ نے سب کچھ کیا۔ اگر یہ سب قرآن پتہ چلتا ہے اللہ کا کلام ہے، سمجھ آئے تو، اور کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اتنا کافی تھا، کیونکہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں جیسے میں سامنے کر کے رکھوں، نہیں اللہ تو نہیں بنائیاں نے بنائیاں نے، وہ تو ہے ہی کوئی نہیں، جی ماننا پڑتا مجھے سن کے، اسی نے بنایا، اور کون ہے بنانے والا؟ سبحان اللہ۔ پھر اللہ مزید واضح کرتے، جی آسمان میں نے بنائے، جی زمین میں نے بنائی، جی آسمان سے پانی اتار کے باغات پھل پھول اور جن سے تمہاری یہ میرے کارنامے، حجت پوری کرنے کے لیے کوئی کسر نہ رہ جائے۔ ما کان لکم ان تنبتوا فیہا، کوئی طاقت نہیں تمہارے پاس کہ اگر میں یہ پانی نہ اتاروں آسمانوں سے تو ممکن نہیں کہ تم یہ سب کچھ اگا سکو۔ نو، سبحان اللہ۔ کیا ثابت ہوا؟ تمہاری زندگی کو چلانے کے لیے تمہیں ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جس کے پاس اتنی طاقتیں ہوں، اتنا علم ہو کہ وہ تمہاری پیدائش سے پہلے تمہاری ضرورتوں کا انتظام کر دے۔ ابھی پیدائش نہیں ہوئی، اس کو میری ضرورتوں کا پتہ ہے، یہ اس کے علم کا عالم ہے، اور اس کی طاقتوں کا عالم یہ ہے
کہ جب وہ اپنے علم سے میرے لیے پھل پھول اگانے لگتا ہے تو پھر ساتھ مجھے بتا بتا کے اپنی الوہیت کی دلیلیں مکمل کرنے لگتا ہے. ما کان لکم ان تنبتوا فیہا، اور میں نہ رلدا کہ تسی کی کر لینا سی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب میں بناتا ہوں نا تمہارے لیے خوراک کے انتظام کرتا ہوں تو بطور رب تمہیں کچھ علم دیتا ہوں کہ یہ تم نے کرنا ہے، اتنا تو کرو، باقی میں کر دوں گا. جی جی تمہیں علم دیتا ہوں، اس علم میں تم زمین کو نرم کرتے ہو، ہل چلاتے ہو، اور پھر اس میں بیج ڈالتے ہو. یہ تمہیں علم دیا اپنی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنے کا. جی دماغ دیا، اس کو استعمال کرنے کا صلاحیت دی، تو اس دماغ سے تم نے حل بنایا. جی صلاحیت دی تو تم نے زمینوں کو، مٹی کو نرم کیا، اس قابل کیا کہ اس میں پانی ملے تو جو اس کے سپرد کروں اس کو پھر وہ مجھے لٹا کے دے. سبحان اللہ. لیکن تمہارے علم کے باوجود، تمہاری محنت کے باوجود، پہلے تو ان چیزوں کا تذکرہ ہے جس میں میرا کوئی حصہ ہی نہیں، میری محنت ہی نہیں. آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنایا، آسمان سے پانی کس نے اتارا، کوئی میرا حصہ نہیں اس میں. پھر آگے وہ چیزیں آگے جن میں کچھ میرا حصہ ہے. یہ جو حصہ ہے میرا، یہ بھی اس کی دی ہوئی صلاحیتوں کی وجہ سے. پھر اس کی ضرورت، وہ یہ دماغ مجھے نہ دیتا جو میرا کام کر کے یہاں تک پہنچاتا کہ زمین کو اتنا نرم کرو، یوں کرو، تو پھر اس کو پانی ملا تو کچھ ہوگا. جی یہ صلاحیت دینے کے باوجود، اوے سنو، ایک بیج مٹی کے سپرد کر کے آتے ہو، اس ایک بیج سے میرے علموں اور قدرتوں سے، ایک ایک بیج سے 700 دانہ بن جاتا ہے. جی یہ میرا علم ہے، یہ میری طاقت ہے، یہ میری کاریگری ہے. تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا میں اللہ. جی بتاؤ میرے علاوہ کوئی ہے اور الہ مع اللہ؟ سبحان اللہ. اور کتوں میں تو یہ پوچھنا پیا، کوئی ہاتھ پوان والا منو ہے تو دسو الہ مع اللہ. دوسرا ہونا تو دور کی بات ہے، وہ تو کوئی امکان ہی نہیں. لیکن دنیا میں جب تم نے کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے رل رل کے کرتے ہو، کٹھے ہو کے کرتے ہو. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شامل ہوا تھا؟ نو. اس کے علموں کی وسعت کا یہ عالم ہے. سبحان اللہ، کہ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. جنہ وہ چاہتا ہے تو انہوں کوئی دس دیتا ہے، وہ دے کو وعدہ وصول نہیں کر سکتے.
نہ کوئی زبردستی وہ کو لے سکتے ہو. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. جنہ چاہتا انہیں دے دینا بس. سبحان اللہ. یہ اس کے علموں کی وسعت ہے. سبحان اللہ. اور اس کی طاقتوں کا یہ عالم ہے. جی تسی جسے کوئی کام کر لگتے ہو کنا چرتے ہو اس کام دیاں دل دے اندر خواہشاں بڑھن واسطے چیزاں بہت ساریاں ویکھدے ہو وہ نظر نال اندر جاندیاں نے. اندر ایک خانے سے اجتماع ہوتا ہے وہ پھر ایک خواہش جنم لیندی ہے. خواہش تو بعد پھر اپنے وسائل مہیا کرتے ہو چھوٹے موٹے. پھر ایک ارادہ بڑھن لگتا ہے کہ میں اج کراں جی. پھر ارادہ بڑھن تو بعد وہ مشورہ مشورہ جی. بس مر کے کسے اتنے اپڑتے ہو جتھے تسی فیصلہ کرتے ہو کہ چلو ہوں کچھ کرنے ہیں جی. سبحان اللہ. وہ جس نے فیصلہ کر لیندے ہو پھر تمہیں وسائل کی جڑی ضرورت پیندی ہے پھر وہ وسائل اکٹھے کر لگ پیندے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ جی. پھر وسائل اکٹھے کر لگ پیندے ہو. وسائل اکٹھے کر کے بعض اوقات ہو سکتے ہیں پورے بعض اوقات پورے ہی نہیں ہوندے چپ کر کے پھر بہ رہے. بعض اوقات ہو جاندے نے پورے جس نے پورے ہو جاندے نے تو پھر ٹر پیندے ہو. جس نے ٹر پیندے ہو پھر بعض اوقات تک وہ کامیابیاں ہوندیاں نے بعض اوقات ناکامیاں ہوندیاں. جی ناکامیاں ہو گئیاں تو کدی کسی دے متھے لایا انہیں میری خرابی کی ہے. کدی اپنیاں نالائکیاں کا تذکرہ کیتا تو کدی بہتا پاڈا بڑیا تو آخیا پھر ان کی کریے جی تقدیر دا مقابلہ تو نہیں نہ ہو سکتا. پھر اگے تقدیر آ جاندی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا کچھ کرنے کے باوجود جو بالکل آخری سطح پہ جا کے ناکام ہوتے ہو تو وہاں پھر اس رب نال مقابلہ تو نہیں نہ ہو سکتا جی. جو مرضی پہ کریے تقدیروں کا تو سارے کو علاج ہی کوئی نہیں نا. سبحان اللہ. کہاں سے چلتے ہو کہاں پہنچتے ہو جی. بعض اوقات ناکامیاں ہو جاتی ہیں بعض اوقات کامیابیاں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. لیکن میں اللہ میں نے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے جی میں نے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو مجھے کوئی بہت لمبا چوڑا سوچنے کی پہلے ضرورت نہیں پڑتی. جی کوئی منصوبے نہیں بنانے پڑتے کوئی مشورے نہیں کرنے پڑتے کوئی وسائل اکٹھے کرنے کے لیے وقت چاہیے نہیں ایسا نہیں. اذا قضا امرا جی میں اللہ کی طاقتوں کا یہ عالم. اذا قضا امرا فإنما يقول له كن. قضا جو ہے نا قضا یہ ارادے سے بھی بعد کی چیز ہوتی ہے.
ارادے میں کر لیتا ہوں لیکن آگے فیصلہ کر کے شروع کر دینا یہ بھی نہیں ہو سکتا بعض اوقات. قضا نہ اس سے پہلے کوئی ارادے نہ بعد میں کوئی. احتیاطیں اذا قضا امرا جی سبحان میں اللہ اذا قضا امرا فانما يقول له كن فیکون. میں جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو اسے کن کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. اور میرا کن کہنا بھی ایسے نہیں ہوتا جیسے تم کسی کو کہتے ہو یہ کام کر. کوئی ایسا کن نہیں ہوتا کہ میں کن کہہ دیتا ہوں تو پھر وہ کام ہوتا ہے. قرآن اللہ کی کتاب مسلمانوں کو قدر ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں. جی دوسری جگہ اللہ اذا اراد شيئا ان يقول له كن. جی اذا اراد شيئا ان يقول له كن. جب میں کن کہنے کا ارادہ کروں یہ ہے ارادہ، وہ ہے قضا. اذا اراد شيئا ان يقول له كن. جب میں کسی چیز کو کن کہنے کا ارادہ کروں فیکون میرے ارادے سے وہ ہو جاتی ہے. یہی میرا کن کہنا بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ میری علم اور قدرت کی وسعت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی میں اپنے علموں میں سے کچھ علم ربوبیت کے طور پہ بانٹتا ہوں اور کچھ اپنے علوم میں سے جب کچھ دینا چاہوں تو بطور رحمان کے بانٹتا ہوں. کھانا پینا، بیویاں، کوٹھیاں، ووٹیاں، ملازمتاں، کاروبار، منافع، یہ سب چیزیں میری ربوبیت سے متعلق دیے ہوئے علم سے تم کرتے ہو. لیکن ایک علم وہ ہے جو میں بطور استاد دیتا ہوں. اللہ 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 اللہ. جی 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 ہاں سنو سنو. الرحمن علم القرآن. سبحان اللہ. بطور استاد رحمان بن کے میں قرآن سکھاتا ہوں. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. انسانوں کی صلاحیت یہ ہے کہ جو انہیں بطور ربوبیت دیتا ہوں علم، اس کو استعمال کر کے یہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اگاں 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 کر کر کے تجربے جو وقت گزرتا ہے. اسی طرح جو بطور رحمان میں انہیں علم دیتا ہوں وہ صرف انہیں ہی دیتا ہوں، کسی اور مخلوق کو نہیں دیتا. لیکن جیسے رب کے دیے ہوئے علموں سے جی آگے پھر وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے تمہیں قرآن دیا جی اللہ اللہ
ایک ایسی کتاب دی جو ساری کائنات انسانی کے لیے، ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک جغرافیے کے لوگوں کے لیے نہیں، ایک زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں، جب دی اس کے بعد قیامت تک کے لیے دیا ہے میں نے قرآن کافۃ للناس۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یہ قرآن بڑی برکتوں والا تمہیں دیا ہے میں نے۔ جیسے تمہارے بیج میں برکتیں ڈالتا ہوں نا، 1 سے 700 بن جاتا ہے، اسی طرح جو قرآن میں نے دیا ہے نا، اس سے صرف ایک نبی نہیں، ایک امت بنتی ہے۔ سبحان اللہ، اور امت بھی جو آج قرآن سے بنی ہے، یہ ایک زمانے کے لیے نہیں، یہ قیامت تک کے انسانوں سے امت بنی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب اس کا؟ جی مطلب اس کا یہ کہ قرآن کا زمانہ تو وہ زمانہ ہے جس میں وہ اترتا رہا نبی کے سینے پہ، اسے قرآن کا زمانہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ اپنا زمانہ قرآن کا جو اس کے نزول کا زمانہ ہے، اسی کو میرے مرشد نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی۔ جی کیونکہ ادھر قرآن کا نزول ختم، ادھر نبی کی زندگی ختم، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کب سے چل رہا تھا؟ بن رہا تھا تھوڑا تھوڑا میرے اپنے علموں کے حساب کے مطابق۔ وہ حضرت نوح سے شروع ہوا یہ دین بننا، کتابیں نازل ہوتی رہیں، علم استعمال ہوتا رہا، دین بنتا رہا۔ آج جو میں نے تمہیں قرآن کی شکل میں پورا قرآن دے دیا، اکملت لکم دینکم، دنیا مکمل ہوگی قیامت سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دنیا مکمل ہوگی مکے دی۔ سبحان اللہ، جب تک دنیا ہے اس وقت تک قرآن ہے۔ اور سن لو، جب قرآن ختم ہو جائے گا تو پھر یہ سوال کہ ہون کی کریے، وہ ہون کی کرنے والا رہن ہی کوئی نہیں لگا۔ جب قرآن اٹھ جائے گا سینوں سے تو قیامت آ جائے گی۔ سبحان اللہ، گویا کہ قرآن کے وجود نے قیامت کو روک رکھا ہے۔ جتنی دیر قرآن سینوں میں موجود ہے اور جتنا عرصہ قرآن میرے عملوں میں موجود ہے اور میرے ایمانوں میں موجود ہے، اتنا عرصہ قیامت کوئی نہیں۔ ایک قیامت تو وہ ہے جسے قیامت کبریٰ کہتے ہیں۔ جی سبحان اللہ، ایک تو وہ قیامت ہے، اسے قیامت کبریٰ کہتے ہیں، لیکن کچھ ایسی قیامتیں ہیں جنہیں قیامت صغریٰ کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی قیامتیں۔ جی سبحان اللہ، چھوٹی چھوٹی قیامتیں۔ جی میری موت مثلاً، تیری موت مثلاً، مر جانا۔ جب میں مر گیا تو دنیا ختم، اب پیچھے قیامت ہی ہے اور کیا ہے، جس میں پھر میں زندہ کیا جاؤں گا، پھر مجھ سے پوچھا جائے گا۔ جی جب حشر ہوگا تو قیامت کے بعد ساتھ ہی
قیامت کا مطلب ہی یہ ہے کہ مجھ سب کو ایک میدان میں اکٹھا کر دیا جائے گا، سب کچھ ختم، پانی خشک ہو جائے گا، اس لیے کہ دنیا میں اب کوئی زندگی نہیں اس کے بعد رہے گی، قیامت کے بعد پہاڑ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، آسمان شک ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ جی زمین نے جتنے خزانے اگلنے تھے وہ سارے اگل دے گی، ختم، اب بیکار ہے یہ، اسے بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اذا الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت، خلا ہو جائے گا اس کا۔ جی سبحان اللہ، یہ قیامت کبریٰ ہوگی۔ اللہ، قیامت صغریٰ کیا ہے؟ میری موت آ گئی، میرا حساب و کتاب شروع ہو گیا، اتنی عمر دی تھی، کیا کمائی کی ہے؟ اتنا خوبصورت دل دیا تھا اپنی رحمت کے ڈیرے لگانے کے لیے، اس دل میں لگائے میری رحمت کے ڈیرے کے؟ کوئی نہیں لگائے، میرا کوٹھیاں ہی اندر واڑتا رہے ہیں، تو جنانیاں ہی اندر واڑتا رہے ہیں، تو دولت ہی اندر واڑتا رہے ہیں، کوئی میری رحمت کا بھی کوئی ڈیرا بنایا سیا کہ کوئی نہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سوال ہوگا۔ اولاد دی تھی میں نے، ان کو بتایا تھا کہ کوئی رب بھی ہے تمہارا، ان کو بتایا تھا کہ کوئی پیغمبر بھی ہے تمہارا، ان کو بتایا تھا کہ وقت آنا ہے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے اور ایک ایک دانے کا حساب ہونا ہے، بتایا تھا ان کو۔ جی تو موت کے بعد پھر قیامت تو شروع ہو گئی۔ ایک تو ہے جب میزان لگے گا، ترازو لگے گا باقاعدہ، وہ تو میدان حشر میں ہوگا، لیکن جب موت آتی ہے تو پوچھ گچھ تو اسی وقت شروع ہو جاتی ہے، لہذا قیامت تو شروع ہو گئی۔ تو اس موت کو کہتے ہیں قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت۔ ترازو تو کوئی نہیں لگا ابھی، مگر پوچھ گچھ شروع ہو گئی، حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی اس کی دی ہوئی کتابیں اور اس کا دیا ہوا رزق جب یہ ختم ہو جائے گا تو پھر انسان کچھ نہ کر سکے گا، قیامت آ جائے گا۔ اللہ اللہ، جی سبحان اللہ۔ گویا کہ اس کے دیے ہوئے علوم سے یہ ہماری دنیا چل رہی ہے۔ دو قسم کے علوم دیتا ہے، ایک بطور رحمان اور ایک بطور رب۔ رب دیتا ہے جسمانی زندگی کو چلانے کے لیے، اور رحمان رحمتیں کرتا ہے میری انسانیت کو گندگی سے بچانے کے لیے۔ سبحان اللہ، جی اگر میرے پاس قرآن نہ ہو، اللہ کی دی ہوئی کتابیں نہ ہوں، تو پھر دنیا تو مجھے اس طرح کھینچ لے اپنی طرف، یہ تو نرا امتحان اللہ نے بنایا، کوئی آسان کام تو ہے نہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کبھی کبھی میں پڑھتا ہوں اللہ کی توفیق سے، سن لیجیے پھر آج۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی شروع قرآن میں تیسرا پارہ، باقی سارا قرآن پیچھے بار بار یہ مضمون آتا ہے، لیکن شروع میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، سبحان اللہ، جی انسانوں کے لیے کچھ چیزیں ہیں جن کی ان کے اندر بڑی اشتہا ہوتی ہے، شہوت، جن چیزوں کی انسانوں کے اندر بڑی اشتہا ہوتی ہے،
سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے زیادہ جو اشتہا مجھے کمزور بناتی ہے اس کا تذکرہ سب سے پہلے. اسے کہتے ہیں کلام اللہ، اللہ کا کلام. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اور یہ سب سے پہلی چیز ہے. جیسے مجھے کتاب ساری کتابوں سے پہلے نمبر کی، اور جیسے مجھے پیغمبروں میں سب سے پہلے نمبر کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اسی طرح میرے مرشد فرمایا کرتے تھے میری امت کے لیے سب سے بڑی آزمائش عورتیں ہیں. جی حب الشہوات، حب کا لفظ محبت کا لفظ. حب الشہوات من النساء، جی عورتوں کی اشتہا. والبنین، عورتوں کے بعد اولاد کی اشتہا. والقناطیر المقنطرہ، بڑے خوبصورت بنائے ہوئے ہاروں کی اشتہا. جی زیب و زینت کہہ لیجیے. سبحان اللہ. جی سونے چاندی کے بنے ہار، جی چاندی کے بنے ہار، بڑی زبردست اشتہا ان کی انسانوں کو. والخیل المسومہ، نمبری گھوڑے. یہ جب زمانہ سواری کا انسانوں کے پاس گھوڑوں اور اونٹوں کا تھا، گھوڑے بڑے بڑے لوگوں کو ہوندے سن تے اونٹ عام بندیاں کو بھی ہوندے سن. یہ تھوڑا سا فرق تھا. گھوڑے شاید کچھ زیادہ قیمتی ہوں گے اس زمانے میں، لیکن آج کل تو شاید میرا خیال ہے اونٹ زیادہ قیمتی ہیں. قلت ہو گئی ہے نا اونٹوں کی، گھوڑوں کو اتنی قلت نہیں. جس چیز کی قلت ہو جائے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. اللہ اللہ. تو گھوڑوں کا تذکرہ اسپیشل. اور گھوڑے بھی کون سے؟ نمبری. یہ نمبری گھوڑے کو گھوڑوں میں ایک اور اعلیٰ قسم کی چیز ہوتی ہے. جی اب یہ تو لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ نمبری گھوڑے میں کیسے بتانے لگ جاؤں، وقت ضائع ہو جائے گا. بڑے قیمتی ہوتے ہیں، بس اتنا ہی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. والانعام، جی گھوڑے کے علاوہ باقی جانور. انعام، جن کے وجود میں میرے لیے کوئی نہ کوئی نعمت موجود ہے. جی اللہ، کوئی دودھ دے رہا ہے مجھے، کوئی میرے لیے ہل چلا رہا ہے، کوئی میرا لقمہ بن رہا ہے، کوئی میرا دل بہلا رہا ہے. بعض انسانوں کو جانوروں سے بڑا پیار ہوتا ہے تو پوچھنے والے کہتے ہیں یہ ساڑھے نال اینا پیار نہیں کرتے جی جانوروں نال کرتے ہو. تو جواب دینے والے کہتے ہیں یہ بے وفائی نہیں نہ کرتے. جانوروں میں ایک طوطا ہے جو کہتے ہیں وفا نہیں کرتا، لہذا جو انسان بے وفا ہو اسے بھی کہتے ہیں طوطا چشم. جس طرح مرضی جناب سب کچھ پلا پلو کے اٹھ جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں رہتا انہیں. سبحان اللہ. جی میں نے انسانوں کے لیے شہوات کی محبت، یہ دنیا اس طرح بنائی ہے. عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، سونے چاندی کی محبت. جانور جو میرے لیے نعمتیں مہیا کرتے ہیں ان جانوروں کی محبت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے جب قربانی مجھ سے مانگی جاتی ہے نا جانوروں کی، تو ان جانوروں سے قربانی ہوتی ہے جو مجھے نعمتیں مہیا کرتے ہیں اپنے وجود سے. وہ میری اس محبت کی قربانی ہوتی ہے. حب، یہ انسان کے اندر
ایک بطور زینت رکھا گیا ہے ان جانوروں کی محبت کو جو مجھے نعمتیں مہیا کرتے ہیں، دودھ دے رہا ہے، اس کا گوشت کھا رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ جی والانعام والحرث، کھیتی، یہ جو زمین سے پھل نکلتا ہے، محنت کرتا ہوں تو اس میں سے ایک دانے کا 700 دانہ بنتا ہے، بڑی موج بنتی ہے، بڑی چنگی لگتی ہے زمین۔ دنیا میں فساد کے لیے، انسانوں کی آپس میں لڑائی کے لیے جو بڑی چیزیں ہیں ان میں سے 2 بڑی چیزیں یہ ہیں، عورت اور زمین۔ زانت زر، یہ 2 چیزیں لڑائیوں کا باعث ہے انسانوں میں۔ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، ان کا نمبر بعد میں آتا ہے، کیونکہ اقتدار تے بڑے لوگوں کا کام ہے نا لڑنا، عام آدمی تو زن زمین وچ پھسے ہے، بس اتنے ہی لڑائیاں پہ ہوندیاں۔ اللہ اللہ، جو قیامت قریب آتی جا رہی ہے، بڑے بڑے رشتے ٹوٹ رہے ہیں ان 2 چیزوں کی محبت میں۔ باپ بیٹے کا بہت مضبوط رشتہ ہے، بیوی خامد کا بہت مضبوط رشتہ ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بھائیوں کے بڑے مضبوط رشتے ہیں، یہ بازو ہوتے ہیں جی۔ دوست بڑا مضبوط رشتہ ہے، دوست کے اندر ہوندا ہی ہوئے، فارسی کا مقولہ ہے، دوستاں باشد کے گیرد دستے دوست۔ دوست وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں دوست کا ہاتھ پکڑتے، ہاتھ تو آندہ ہے انہوں نے، سبحان اللہ، یہ بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ آج ذرا خبریں دیکھیے ٹی وی کی اور اخبارات کی، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، دوست دوست کو قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے، بیوی خامد کو قتل کر رہی ہے، خامد بیوی کو قتل کر رہا ہے جی۔ ماں بیوی کی عزت بیچ کے کمائی کھا رہی ہے، بیوی کی حیا بیچ کے، بیٹی کی حیا بیچ کے، لا لا، سب رشتے ختم ہو گئے اسی چکر میں، زمین دا جھگڑا، جنانیاں دے جھگڑے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں 2 چیزیں میں نے دی ہیں، ایک رزق اور ایک علم، یہ میری 2 چیزیں ہیں جس سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ میرے دیے ہوئے رزق سے جسمانی زندگی چل رہی ہے، اور میری بطور رحمان دیے ہوئے علم سے انسانی زندگی چل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اینو ہاتھ لگ گیا جو یار، اینو ذرا کٹھو تھوڑے جی، سبحان اللہ۔ ہاں ٹھیک ہے جی۔ قیامت آ جائے گی یعنی رزق ختم، علم ختم جی، یہ ہوگی قیامت، سب کچھ ختم، آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین ٹوٹ پھوٹ جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے۔ تین حصے اس میری زمین پہ پانی ہے، ایک چوتھا حصہ ہوا جس میں میں رہتا ہوں، اتنا پانی کا وجود ہے میری زمین میں، سب ختم۔ اذا البحار فجرت، سبحان اللہ، اذا الشمس کورت، جتنے زندگی کے وسائل ہیں قیامت کا معنی وہ سب ختم ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی لوگوں سنو، جیسے زندگی میری دی ہوئی کے سارے وسائل ختم ہونے کا نام قیامت ہے، اسی طرح علم قرآن سینوں سے اٹھ جائے گا قیامت کے دن، پھر قیامت ہوگی۔
قیامت کبرا تو ہوگی سب ختم، لیکن قیامت صغرا باپ کھس گیا میرے کو کتوں لے آوا ہوں جی، بیٹا کھس گیا کتوں لے آوا ہوں، خامد کھس گیا کتوں لے آوا ہوں، دوست کھس گیا کتوں لے آوا ہوں، اللہ جی باپ چلا گیا تو ساری زندگی کے لیے یتیم ہو گیا، کتوں لے آوا ہوں جگہ میری یتیمی مکے، کوئی نہیں مکڑی۔ سبحان اللہ، چھوڑیے وقت بہت نازک ہونے لگا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہنا کیا چاہتا ہوں جی، کہنا کیا چاہتا ہوں، تبارک الذی نزل الفرقان، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جی جی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، قیامت کیسے آئے گی؟ وسائل ختم ہو جائیں گے زندگی کے، جسمانی زندگی کے۔ قیامت کیا ہوگی؟ علم قرآن ختم ہو جائے گا، سینوں سے قرآن اٹھ جائے گا اللہ اکبر، جی۔ گویا کہ ضرورت تھی یہ زندگی کی، یہ ضرورت ہے قرآن انسانی زندگی کی، ایک ہے زندگی ظاہری، ایک ہے انسانیت کی نشو و نما، ایک زندگی یہ ہے جی۔ وہ بھی تو انسان ہوتے ہیں جو قتل کر رہے ہیں، وہ بھی تو انسان ہوتے ہیں جو قتل کر رہے ہیں، اور وہ بھی تو انسان ہے جو انسانوں کو غلامی کی قیمت دے کے آزاد کروا رہے ہیں، وہ بھی تو انسان ہے، مختلف قسمیں انسانوں کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں نے انسان کو جو مادہ دیا ہے اس کے وجود کا وہ سب سے زیادہ حسین مادہ ہے، لیکن ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر جب یہ گرنے لگتا ہے تو میں اجازت دے دیتا ہوں، ڈگ اپنی مرضی نہ ڈگنے پہ میں ان کی طرح، تو پھر یہ گرتے 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 کتوں سے بھی زیادہ نیچے چلا جاتا ہے، خنزیر سے بھی زیادہ بے حیا ہو جاتا ہے، کتوں سے بھی زیادہ بھونکنے والا ہو جاتا ہے، اور کمزور مخلوقوں پہ جھپٹنے والا سب سے بڑا بھیڑیا بن جاتا ہے، ان سے بھی آگے ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کھانے پینے اور رزق سے اس کے جسم کی زندگی چلتی ہے، اس جسم کی زندگی خود بخود چلتی رہے، کوئی اس کو بتانے والا اور سمجھانے والا کوئی استاد نہ ہو تو پھر خطرہ ہے یہ درندہ بن جاتا ہے، لیکن جب اسے میری دی ہوئی کتابوں اور میرے بھیجے ہوئے نبیوں کے ذریعے وہ علم ملتا ہے جس سے انسانیت کو جلا ملتی ہے، تو یہ کتا بننے سے بچ کے اتنا اونچا انسان ہو جاتا ہے کہ فرشتے نیچے رہ جاتے ہیں اور یہ زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ نے جو قرآن میں نے اتارا ہے وہ بڑی برکتوں والا ہے بھائی جی۔ جب عید آتی ہے تو ایک دوسرے کو مبارک دے، مبارک ہو بیٹی، مبارک ہو بیٹی، یہ مبارک ہوئے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ برکتاں پائے تیریاں خوشیاں چ، خوشیاں نو بھی خرابیاں ہو جاندیاں نے نا، شادی والے دن ایکسیڈنٹ ہو گیا، دولہا مر گیا، سہرا مر گیا جی، دولہے کا پیو مر گیا وغیرہ وغیرہ، اور نقصان ہو گیا، براتی کنے مر گئے جی، شادی میں آ گئی غمی ساتھ ہی۔ جہاں دکھ ہوتا ہے وہاں سکھ بھی ہوتے ہیں، اور جہاں سکھ ہوتا ہے وہاں دکھ بھی ہوتے ہیں۔ برکت مبارک ہو مبارک ہو کی اللہ کرے تیری خوشیاں وچ اس رنگ سے کوئی بھنگ نہ پہ جائے،
یہ ہوتا ہے مانا مبارک ہوئے مبارک ہوئے مبارک ہوئے. سبحان اللہ. جی کاروبار ودیا ہو گیا مبارک ہوئے جی. پتر ہو گیا مبارک ہوئے جی. جی گڈی نوی لئی مبارک ہوئے جی. کوٹھی نوی بنائی مبارک ہوئے جی. یہ خوشیاں ہیں. ان سب خوشیوں پہ برکت کی دعا مانگی جاتی ہے. کوئی رنگ چ بھنگ نہ پہ جائی. اللہ بچا کے رکھے تنوں کہ جو کچھ ملے وہ اللہ برکتاں پائے. یہ دو معنی ہوتے ہیں جی. یہ مکے نہ ہوں ودیا کوٹھیاں کا سلسلہ مکے نہ برکتاں پائے جی. یہ پتر لائق رہن تے کما کما کے دینے کمائیاں کا سلسلہ چلتا رہے. یہ ہوندی برکتیں. سبحان اللہ. جی سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. قد جاءکم برہان من ربکم. میرے پاس ہر سچائی کی دلیل ہونی چاہیے اور اللہ کی نازل کردہ کتاب ان ھذا لہو القصص الحق. جی یہ سراسر سچ ہی سچ ہے قرآن. لا ریب فی. اس میں شک کی بھی کوئی بات نہیں. سراسر سچ ہی سچ. سبحان اللہ. لیکن یہ ایسا سچ نہیں. سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں. یہ ایسا سچ نہیں کہ جس کو سچ کو ثابت کرنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت ہو. قد جاءکم برہان من ربکم. قرآن وہ سچ آیا ہے تمہارے پاس جو قرآن کی ایک ایک حرف اس کی اتنی واضح دلیل ہے کہ اس دلیل کے مقابلہ میں چیلنج کرتا رہا قرآن. کسی کو طاقت ہے تو انا اعطیناک الکوثر جیسی کوئی ایک سورت رل مل کے بنا کے دکھا. جی یہ سچ تو ہے لیکن ایسا نہیں کہ جس کو سچ ثابت کرنے کے لیے کئی اور دلیلوں کی ضرورت ہو. قد جاءکم برہان من ربکم. مولوی کی سنائی ہوئی کہانیاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جھوٹی روایتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. قرآن جب کہہ دے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمان و زمین میں غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. مولوی جھوٹی کہانیاں سنائیں غلط. جھوٹ. صوفی جھوٹے. تصوف چلائے جھوٹ غلط. پیر جھوٹے وظیفے بتائیں غلط غلط بالکل غلط. ایسا نہیں ہو سکتا. جب قرآن کہے کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں تو پھر کسی کے پاس نہیں سوائے ایک اللہ کے. یہ سچ. قل من یرزقکم من السماء والارض. سارا انتظام تو میں کرنا. کوئی ہو رہا ہے کرنے والا؟ کوئی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پھر سن لو. جب سب کچھ میں نے کیا کوئی اور کرنے والا نہیں تو جو کوئی میرے سوا کسی اور کا سجدہ کرے گا, میرے سوا کسی اور سے رزق مانگے گا, میرے سوا کسی اور کی پکارے کرے گا, میرے سوا کسی اور کے سجدے کرے گا, میرے سوا کسی اور کے نام کی نظر و منت نیاز مانے گا تو سن لے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. میرے پاس سب سے قیمتی چیز انسانوں کے لیے وہ ہے کہ جب ان کی زندگی دنیا سے ختم ہو تو پھر یہ جنت میں داخل کر دیے جائیں. جو مشرک ہوگا اس پہ میں اللہ نے اپنی جنت حرام کر دی. وہ جنت میں نہیں جا سکتا. قرآن کہے ما انت بمسمع من فی القبور. میرا پیغمبر جو موت کا جام پی کے قبروں میں چلے گئے جی میرا جسم رہ گیا, روح دے وچ ہے کوئی نہیں. موت کہتے اسی کو ہے جی. اگر روح اندر ہو تو موت ہوتی نہیں.
روح کی وہ بولے نا، اواں نہ کرے، تکے کوئی نہ، بے ہوش پہ یا 40 سال 50 سال گزر جاندے نے، دبدے نہیں، کیوں جی روح یہ وچ زندگی ہے، کرتا تو کچھ بھی نہیں پیا، کیوں نہیں دفن کرتے؟ کہ زندگی ہے، روح موجود ہے، جب روح نکل جائے تو زندگی ختم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جیسے روح، جیسے قیامت میں رزق ختم، قیامت، قرآن اٹھ جائے گا قیامت، اسی طرح روح کو بھی اللہ دونوں چیزوں پہ سبق پیش کرتے ہیں۔ جی روح کا کام یہ ہے کہ اندر ہے تو زندگی ہے، اندر داخل نہیں تو زندگی کوئی نہیں، نکل گیا تو زندگی کوئی نہیں، ساتھ چھوڑ گیا تو زندگی کوئی نہیں، یہ روح ہے۔ اسی طرح اللہ قرآن کو بھی روح کہتے ہیں۔ قرآن مجید ہے، قرآن مجید میں ہے ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ جی میں یہ روح اتارتا ہوں اپنے اس بندے پہ جسے میں چاہتا ہوں، اسے حکم دیتا ہوں کہ بتاؤ لوگوں کو میرے سوا کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا، ہمیشہ سننے والا، سب کچھ دینے والا نہ بنا لینا۔ اگر ایسا ہوا تو میری تو ڈبائی کاٹ۔ سبحان اللہ۔ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، میری ناراضگی سے بچ جاؤ، میرے سوا کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا نہ بنانا۔ اس آیت میں اللہ قرآن مجید کو روح کہہ رہے ہیں۔ میں فرشتوں کے ذریعے روح اتارتا ہوں اپنے جس بندے پہ چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سرمایہ دار پونکتے رہن، مولوی چر چر کرتے رہن، پیر بھس بھس کرتے رہن، کچھ نہیں ہوگا۔ میں اپنے جس بندے پہ چاہتا ہوں اتارتا ہوں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک گڈی گڈے کا کھیل نہیں، جس کے سینے پہ اللہ نے قرآن اتارنا ہوتا ہے وہ باقی انسانوں میں سے اللہ اس کو ایک سپیشل جوہر دے کے بناتے ہیں، وہ وکری شے ہوتی ہے، عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا۔ اس کے جوہر میں ایسی چیزیں اللہ رکھتے ہیں کہ اس کا دل قرآن کی وحی کے قابل ہو جاتا ہے، کسی اور کا دل تو اس قابل ہوتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوں تو انسان میں صلاحیت ہے، شریعتیں وصول کرنے کی، وہ بھی تو انسان ہی ہوتا ہے نا، پیغمبر بھی تو یہ انسان کی صلاحیت ہے، لیکن اٹھاتا بوجھ وہ ہے جس کو اللہ انسانوں میں سے سپیشل اس لیے تیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر کوئی نہیں۔ ایک بات ہے کہ ختم کر دوں، وقت بہت نازک ہو گیا۔ یہ میں لفظ کہتا رہتا ہوں، سننے والے بس وقتی طور پہ واہ واہ کر کے چلے جاتے ہیں، رولا یہ دیتا رہتا ہوں، شور یہ دیتا رہتا ہوں، وہ لوگو رزق تو بغیر بھی قیامت دے تو قرآن تو بغیر بھی قیامت دے۔ جس طرح رزق زندگی وتے ضروری ہے، انجے انسانیت کے لیے قرآن ضروری ہے۔ جی جیسے زندگی کے لیے روح ضروری، اسی طرح انسانیت کی جلا کے لیے قرآن ضروری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن جس بندے کے سینے پہ اترتا ہے وہ رب کی بنائی ہوئی سپیشل چیز ہوتی ہے۔
سنیے کیا کہنے چلوں، ختم کر رہا ہوں. قرآن جس بندے کے سینے پہ نازل ہوتا ہے وہ رب کی اسپیشل بنائی ہوئی انسان ہوتا ہے. جی جی جی. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ قرآن کو جو براہ راست نبی سے وصول کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. صدیق بھی ایک چنا ہوا بندہ تھا، عمر فاروق بھی ایک چنا ہوا بندہ تھا، علی بھی ایک چنا ہوا بندہ تھا، عثمان بھی ایک چنا ہوا بندہ تھا. اور جب وہ چننے لگتا ہے تو دولت ویکھ ویکھ کے نہیں چنتا، وہ بلال نو بھی چن لیتا ہے. یہ ایک الگ قسم کی چیزیں ہیں جو اس کے اپنے علم سے تعلق رکھتی ہیں. جی سبحان اللہ. قرآن اتنی برکتوں والی کتاب ہے. قرآن کی برکت یہ ہے کہ انسان اپنی انسانیت پہ موت تک قائم رہتا ہے. کتاب انزلناہ مبارک. قرآن سنا رہا ہوں بابا. کتاب انزلناہ مبارک. یہ کتاب ہے جسے ہم نے اتارا مبارک، برکتوں والی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی آئیے ایک اور نظارہ آپ کو قرآن کے حوالے سے. اللہ کہتے ہیں یہ جو زندگی کا میں نے علم دیا نا، زندگی جسمانی چلانے کا، یہ ربوبیت کے ناطے سے، اور چلاتے رہتے ہو. سنو سنو، یہ رزق یہ تو خرابیاں بھی کر دیتا ہے. بہت ہوئے تھے پھٹ جاندے ہو، بہت ہوئے تھے پھٹ جاندے ہو، متکبر و ظالم بن جاتے ہو، فرعون بننے لگتے ہو. زیادہ ہو جائے تو اور تھوڑا ہو جائے تے مردیاں کو منگل لگ پندے ہو، کھوتے ہو، اور مردیاں کو منگل لگ پندے ہو. جی یہ رزق تو تمہارے لیے ایک آزمائش بن جاتا ہے. لیکن سنو سنو، قرآن جہاں بھی آئے گا برکتیں ہی برکتیں آئیں گی. قرآن جہاں بھی آئے گا ہدایتیں ہی ہدایتیں آئیں گی. قرآن جہاں بھی آئے گا خیر و خیر ہی آئے گی. قرآن جہاں بھی آئے گا بیماریوں کی شفا اور شفا ہی آئے گی. بلکہ قرآن میری زندگیوں میں آ جائے جو جسمانی رزق میں بھی برکت ہونے لگتی ہے. جسمانی رزق جو میرا ہے وہ قرآن والا کام نہیں کر سکتا، لیکن قرآن وہ جو جسمانی زندگی کے علوم ہے وہ بھی کام قرآن سے ہوتا ہے. جی سن لیجئے، جی سن لیجئے، جدھر میرا مرشد ہجرت کر کے گیا وہاں قرآن نہیں تھا، اس کے موسم بھی خراب تھے، یہودیوں نے چڑھائی کی ہوئی تھی اس شہر کے باسیوں پہ، اور جب نبی قرآن لے کے وہاں پہنچا تو وہ مدینہ بن گیا. سبحان